بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بہت قابل ذکر ہے۔ جب ہم ایک جنوں کا گروہ تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی تھی، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بصری اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے۔ وہ سب اس بات پر متفق ہیں۔ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ بطن نخلہ میں پیش آیا۔ کچھ دوسرے حضرات کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے، نہ آپ کو ان کی حاضری کا علم ہوا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع فرمائی۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے۔ آپ سے رو در رو ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں 6 وفود آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رات بھر غائب رہے۔ ہم لوگ سخت پریشان ہوئے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ ہو گیا ہو۔ ہم نے آپ کو حرا کی طرف آتے دیکھا۔ پوچھنے پر بتایا، ایک جن مجھے بلانے آیا تھا۔ میں نے جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سنایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ مکہ کے بالائی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا بہت سے اشخاص نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں۔ مکہ میں ہجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ بھی عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اس کے سالہ سال بعد انہوں نے کوفہ میں جاٹوں کے ایک گروہ کو دیکھا اور کہا، ہجون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا وہ ان لوگوں سے مشابہ تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔